اگر پیدا ہونا ہے تو دواخانے میں ہی پیدا ہونا ہے، نہیں تو بڑی جان کو خطرہ ہے۔ یہ کہاں سے بتایا گیا ہم کو؟ یہ فلموں میں بتائے، ہیرو پیدا ہوئی جب ہیرو کی ماں انتقال ہو جاتا، اس گھر میں پیدا ہوئی جب ہیرو پیدا ہوئی جب ہیرو کی ماں کا انتقال ہو جاتا۔ گویا کہ ہم کو برین واش کیا گیا ایسا کہ بچہ پیدا ہونا ہے تو ہاسپٹل گئے تو ہی بچہ پیدا ہوتا، نہیں تو نہیں ہوتا۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کو بتایا گیا کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو ایسا ہوتا، یہ نہیں کریں گے تو ایسا ہوتا، بی پی بڑھ گیا تو ایسا ہوتا، شوگر بڑھ گیا تو ایسا ہوتا۔ تو یہ ہماری جو زندگی گزر رہی ہے کہ یہ ڈر میں گزر رہی ہے۔ خالی لوگ آج جو ڈر میں زندگی گزار رہے ہیں، تو موت سے ڈر رہے لوگ آج۔ موت کیا ہے؟ موت تو آنا ہے، پیدا ہوا انسان تو مرنے کے لیے پیدا ہوا۔ کیا موت ٹل سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائے وہ تو کل نفس ذائقۃ الموت تو ہے، مگر قرآن کی آیت یاد نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی مصیبت ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آتا۔ کیا مصیبت ٹل جاتی دواخانے کو جانے سے؟ ملک الموت واپس چلے جاتی۔ ہارٹ اٹیک آ گیا، اگر دواخانے کو نہیں لکھ گئے تو کیا مر جاتی؟ نو، دواخانے کو لکھ جانے سے بچتے نو نہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی مصیبت نہیں آتی۔ میں اب پورا کمپلیٹ باڈی چیک اپ کرا لے رہے، تھوڑے لوگ کرا رہے سال میں ایک بار جا کے، کھجاتا ہاتھ میں تو جا کے چیک کرا لیتے کیا ہے کہ میرے کو پرابلم معلوم کری، کچھ بھی نہیں ہے تو بھی جاتے کرا لیتے، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، چیک کرا لیں گے نا، بی پی نارمل، شوگر نارمل، کیٹی نارمل، سب نارمل، پوری باڈی نارمل ہے میری۔ سو گیا، انتقال ہو گیا۔ کیوں انتقال ہوا؟ سب نارمل تھا تو انتقال کیوں ہوا؟ کیونکہ وقت تھا، وقت ہے جب ہی انتقال ہوتا انسان کا۔ انسان مرنے کی وجہ کوئی یعنی کہ ہمارا بی پی بڑھنا، بی پی شوگر بڑھنا یہ وجہ نہیں ہے۔ انسان کی مرنے کی وجہ وہ وقت ہے، اس کا وہ وقت ہے تو اس ٹائم انہیں ختم ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، لیکن آج جو زندگی گزر رہی لوگوں کی، وہ ڈر میں زندگی گزر رہی۔ آج بہت سارے لوگوں کو شاید آپ دیکھتے نہیں، ہم لوگ تو دیکھتے ہمارے گاؤں میں کہ لوگ تھوڑے لوگ فجر کو بھی نہیں پڑھتے مگر واکنگ کو نکل جاتے بغیر محرم کے واکنگ کو نکلتے۔ کیوں؟ وہ ڈر ہے، ڈاکٹر بولے کہ واکنگ کرنا، واکنگ نہیں کرے تو میرا شوگر بڑھ جاتا۔ ٹھیک ہے، تو ڈر میں زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ آخری زمانہ قیامت کے قریب میں لوگ مسلمانوں کے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسا بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا۔ یہ حدیث سنے ہوں گے آپ لوگ۔ تو جب صحابہ بولے کہ اللہ کے نبی کیا ہماری تعداد جب کم ہوگی، نہیں تم لوگ کثیر تعداد میں ہوگے، تو اس میں وجہ بتائے اللہ کے نبی کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں سے مسلمانوں کا ڈر روب دبدبا نکالے گا، اور ایک وجہ اس میں بتایا کہ مسلمان موت سے ڈرنے لگے گا۔ آج دیکھو آپ فلسطین کے مسلمانوں کا حال دیکھو، یہاں کے مسلمانوں کا حال دیکھو، ڈر کیا ہے۔ یہ الیکشن سے پہلے ایک ماحول تھا، یعنی کہ فلسطین کے اوپر ظلم ہو رہا بول کے ماتم منا رہے تھے یہاں حیدرآباد کے مسلمان۔ اب الیکشن میں دونوں ایک دوسرے کا گلا پکڑ رہے مسلمان۔ یہ ہے ایمان ہمارا، یہ اسٹیٹ میں ہے۔ آپ دیکھیے کہ وہاں پہ وہ ڈر وہ نہیں ہے ان کے پاس، یعنی کہ نکلے آج کب انتقال ہوتا، بچے کو بھی وہاں پر اللہ تعالیٰ وہ ایمانی حرارت ان کے اندر ہے۔ تو آج یہاں پر لوگوں کو ایسا مارا جا رہا، وہاں پر ویسا مارا جا رہا، یعنی کہ ٹوٹ پڑ رہے نا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا یہ اسٹیٹ آنے کی وجہ، یہ بیماریوں میں زندگی گزرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ ہر چیز ہمارے جسم کے کام کرنے کے نظام کو جو اللہ تعالیٰ بنائے اس کو ہم لوگ روک دے رہے ہیں۔ دیکھیے پہلی جو بیماری پیدا ہوئے تو بعد بچہ جو آتی، پہلے کیا ہے؟ چھینک آتی، چھینک فرسٹ اس کو بیماری بولتے ہیں۔ ایکچولی وہ پرائمری کمپلیکس ہے، جسم کے علاج کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ چھینک آئے جب کیا ہوتا، باہر سے جو گندگی اندر جا رہی، آپ کے یہاں ناک میں ایک واچ مین رہتا جس کو ہسٹامائن بولتے ہیں۔ ہسٹامائن کیا کرتا، باہر سے جو گندگی آ رہی اس کو یہاں پر پریڈکٹ کر لے کے انہیں اندر کی گندگی کے ذریعے باہر اس کو اٹیک کرتا، اس کو آنے سے روکتا۔ تو ہم کیا کرتے، ایک تو گندگی اندر کی باہر جا رہی، باہر کی آنے سے رک رہی، اللہ کی حمد بیان کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، جب 2 بار 4 بار 10 بار ٹھیک ہے صبر کر کے ہم اللہ کی حمد بیان کر کے خود سے ختم ہو جاتی، وہ گندگی نکل جاتی، مگر صبر نہیں کر کے کیا کرتا، اینٹی ہسٹامائن دوا لے لیتا ہوں، دوا چھینک زیادہ آ رہی بڑھ کر، وہ کیا ہے گندگی
جو جسم باہر نکال رہا تھا وہ اندر داخل ہو جاتی، کیونکہ اس کو کام کرنے سے روک دیا. جو واچ مین تھا اس کو نوکری سے نکال دیا، نہیں ضرورت نہیں ہے، ہم گولی کھا لیتے، چھینک ہمارے سے برداشت نہیں ہو رہی تو وہ کھا لیتے. تو اس کے بعد کیا ہوتا، وہ گندگی ناک کے ذریعے سے ہمارے حلق میں داخل ہوتی. حلق میں بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک سسٹم رکھے، یہ ٹانسلز بولتے. ٹانسلز کیا کرتے، وہ کچرے کو اندر داخل ہوتے وقت وہاں پر اس کو روک کے رکھتے بلغم کی شکل میں، پیکٹس کے ایسا بنا کے، ٹھیک ہے، وہ بلغم کی شکل میں روک کے رکھتے. تو وہ بلغم جب کھانسی آتی ہے آپ کو، وہ بلغم نکلتے رہتا، وہ باہر نکل جاتا، وہ گندگی اندر جانے سے جسم روک رہا اس کو. پھر وہاں پر بھی ہم کیا کرتے، اینٹی کاف، اینٹی فلم وغیرہ دوا لے لیتے. تو اینٹی کاف، اینٹی فلم جو دوا لے رہے، وہ دوا کو یہ نہیں معلوم کہ کہاں کا بلغم ختم کرنا ہے. کوئی بھی دوا رہو، چاہے آپ اینٹی بایوٹک لے رہے، وہ اینٹی بایوٹک کو نہیں معلوم کہ کہاں کے جراثیم کو ختم کرنا ہے. باڈی میں جو اچھے جراثیم ہے اس کو بھی باڈی کیا کرتی، وہ گولی کیا کرتی، ختم کر دیتی. اسی طریقے سے اینٹی فلم جو آپ لے رہے، جسم میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایک قسم کا بلغم ہے. آنکھ کے اندر جو میل رہتا وہ بھی ایک قسم کا بلغم ہے. کان جو فنکشن کرتا اندر ایک قسم کا بلغم ہے. ہڈیوں کے اندر جو آپ کا چپچپاہٹ رہتی وہ ایک قسم کا بلغم ہے. خون میں جو دوڑتا وہ ایک قسم کا بلغم ہے. تو جسم ہر جگہ کا جو بلغم ہے، وہ گولی دوا جو کھا رہے آپ 1 سال سے نہیں کھا رہے، 20 سال، 25 سال، 30 سال سے کھانسی کی دوا دے رہے بچوں کو، چھوٹے ہے جب سے دوا کھلا رہے. تو یہاں تک کہ جو ایک بنتا نا ماں کے پیٹ جو حمل میں جو ایک بنتا نا، وہ بھی ایک قسم کا بلغم ہے، ٹھیک ہے. تو وہ سب جسم کے ہر جگہ سے وہ ختم ہوتا. ہم لوگ جو گولیاں دوائیاں جو کھا رہے کھانسی کے لیے بول کر، تو باڈی کو وہ نہیں معلوم کہ کہاں کا بلغم ختم کرنا ہے. تو اسی طریقے سے وہ دوا لے لیے بعد پھر وہ کچرا ہمارے جسم کے ذریعے سے سینے میں، چسٹ میں وغیرہ داخل ہو گیا، تو باڈی اس کو بھی نکالنے کی کوشش کرتی وامٹ کے ذریعے سے، ٹھیک ہے. تو اس کو بھی ہم کیا کرتے، اس کو بھی جب دوا لے لیتے آپ، اینٹی سپریسنٹ وغیرہ کچھ دوا لیے، تو وہ جو ہے پیٹ میں داخل ہو جاتا. اور ایک بات بتاؤں آپ کو، جو وامٹنگ کے لیے جو دوائیں لیتے نا، وامٹنگ کے دوائی سے کیا نقصان ہے آپ کو پتا ہے؟ وامٹنگ کے دوائی سے آپ کو فٹس آ سکتے، وامٹنگ کے دوائی سے برین ٹیومر ہو سکتا، یعنی کہ برین میں کلاٹ ہو سکتا، فٹس آ سکتے، ٹھیک ہے. تو وہ کچرا جو ہے پھر پیٹ میں داخل ہو جاتا ہمارے. تو پیٹ میں جب داخل ہو جاتا، جسم وہاں سے بھی وہ گندگی کو نکالنے کا انتظام کرتا. وہاں بھی اللہ تعالیٰ ایک الارم سسٹم رکھے، جب پیٹ میں کوئی سسپیشس چیز داخل ہوگی، باڈی اس کو وامٹ لوز موشنز کے ذریعے باہر نکالنے کا انتظام کر رہی. دیکھیے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہم کو صفائی کرنے کے لیے جو نظام بنایا ہے، ہر کام کو روک رہے ہم، ٹھیک ہے. سردی بھی روک دیے، بلغم آ رہا اس کو بھی روک دیے، وامٹنگ ہو رہی اس کو بھی روک دیے. پیٹ میں جب داخل ہو گئی تو وہ گندگی پیٹ کے ذریعے باہر نکل رہی، تو اس کو بھی روک دینے کی وجہ سے وہ گندگی جسم میں جمع ہونا شروع ہوتی. تو اس کے بعد کیا ہوتا، بخار وغیرہ آتا، ہم کو بخار آتا، یعنی کہ وہ بہت دن تک جمع ہوگی گندگی. تو یہ سٹیج بائی سٹیج ضروری نہیں ہے ایسا ہونا ہے. تو یہ کسی بھی شکل میں وہ گندگی جمع ہوئی تو بخار آتا آپ کو. بخار بھی ایک قسم کا ہیلنگ کا طریقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخار کو برا بھلا مت کہو، بخار کو برا بھلا مت کہو. بخار میں آپ کے گناہ ایسے جھڑتے جیسے کہ لوہے سے زنگ نکلتا، ٹھیک ہے. تو بخار کیا ہے، آپ کا دوست ہے یا دشمن ہے؟ دوست ہے. آپ کے گناہ جھڑ رہے اس میں. تو بخار کتنے دن رہ سکتا؟ 100 سال پہلے جب یہ ڈائگنوسس نہیں تھا ایلوپیتھی کا، تو بخار کو کچھ نام دیتے تھے، ٹائیفائڈ، ڈینگیو، ملیریا، کورونا بولتے تھے؟ نہیں بولتے تھے. بخار کو کیا بولتے تھے؟ بخار بولتے تھے. بخار حدیث میں ہے کہ 1 دن رہتا، 3 دن رہتا، 5 دن رہتا، 7 دن، 9 دن بھی رہ سکتا بخار. بخار میں کوئی مرے سو دیکھے لوگ آپ، بخار میں نہیں مرے ہوں گے لیکن بخار کے نام پر مرے سو دیکھے ہوں گے آپ. ڈینگیو کے ذریعے یا پھر کورونا بول کر مرے، ٹھیک ہے. ان کو نام دیا گیا، وہ ڈر ڈالا گیا ہم کو دماغ میں، ٹھیک ہے. تو ہر وقت ہمارا جسم کام کرنے کے لیے کوشش کر رہا، ہم کیا کر رہے ہیں، اس کو روکتے جا رہے ہیں. جب بخار کو بھی روک دیتے تو باڈی کیا کرتی، وہ کچرے کو کہیں اور جمع کر کے رکھتی تھی. کہاں جمع کرتی؟
جہاں پر جگہ خالی ہے وہاں جمع کر دی. اگر ہارٹ میں جمع کر دی کچرا تو وہ ہارٹ بلاکیج ہو سکتا, کڈنی میں جمع کر دی تو کڈنی سٹون بن سکتے, پتے میں جمع کری تو پتے میں کنکر بن سکتا, ٹھیک ہے. جہاں بھی رہو بلیڈر میں جمع کر سکتی باڈی. تو کچرے کو جو ہے ہم سالوں سے اندر جمع کر کے رکھ رہے, گولی دوا کھا کر کیا کر رہے, جو باڈی کام کرنے کے نظام کو روک دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ چاہے بخار کے لیے دوا لے رہے ہیں جو بھی لے رہے, گویا کہ یہ سمجھیے کہ آپ جسم کے کام کو روک رہے ہیں. جب جسم کوئی کام کرنا شروع کرتا تو اس ٹائم پر باڈی کیا کرتی بولے تو اس کے کھانے کے نظام کو کمزور کر دیتی. جیسے کہ مثال کے طور پر بخار آتا, جب پیشنٹ کو بخار آئے, جب اس کو کھانا دل نہیں بولتا, کوئی چیز باڈی ایکسیپٹ نہیں کرتی, زبردستی دودھ ڈبل روٹی, ٹھیک ہے, اڈلی دوشا یہ کھلاتے پکڑ کے, کھاؤ کمزور ہوتے بولے. مگر باڈی کیا کر رہی, اس وقت میں اس کو بھوکا رکھنا اس کے لیے بہتر ہے, اس لیے باڈی کیا کرتی, اس کو بھوک بند کر دیتی. کیوں؟ اس کو کام پہ کانسنٹریٹ کرنا ہے, کیا وہ کچرے کو نکالنا ہے. وہ کچرے نکالنے کے لیے انہیں کیسا بھی نکال سکتی, وامٹنگ ہو سکتے بخار میں, لوز موشنز ہو سکتے بخار میں, باڈی پینس ہوتے بخار میں, کمزوری ہوتی, فنکشنز کم ہو جاتے باڈی کے, کام کرنا دل نہیں بولتا, سونا دل بولتا پیشنٹ کو زیادہ. ہم کیا کرتے, وہ کمزور ہو گیا گلوکوز چڑھا کے لیں گے بول کے جبھی اٹھا کے بٹھانا ہے اس کو 2 دن بھی آرام کرنا نہیں ہے. کام سال تمام سے کام کر رہا انہیں, جب اس کو آرام کرنا ہے اس کو آرام کرنے نہیں دے رہے, ٹھیک ہے. تو جسم کبھی بھی غلطی نہیں کرتا. ہم لوگ جو غلطیاں کر رہے جس کی وجہ سے بیماری آ رہے, تو ہمارا جو ٹریٹمنٹ ہے ایکیوپنکچر میں کیا ہے, ہم پیشنٹ کو کوئی بھی مرض ہو, ہر مرض کے لیے گولی دوا بند کر کے ٹریٹمنٹ کرتے اور فرسٹ ڈے سے گولی بند کر کے ان کو 4 گولڈن رولز سمجھاتے. 4 گولڈن رولز ایکچولی یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اگر یہ فالو کریں گے تو انشاءاللہ باڈی کبھی بھی غلطی نہیں کرتی. ہم کیا غلطیاں کر رہے وہ صحیح کرنا ہے, ٹھیک ہے. پہلا رول یہ ہے کہ کھانا 3 وقت کھانا نہیں ہے, 2 وقت کھانا نہیں ہے, 1 وقت بھی کھانا نہیں ہے. وہ فون ادھر دے دیجیے, بات کر لیتے باجی. تو کھانا جو ہے ہم جو ٹائم بنائے ہیں تو وہ ٹائم کو فالو کرنا نہیں ہے, ہماری باڈی کو فالو کرنا ہے. ہم لوگ جو ہے ریکمینڈڈ 3 ٹائم کھانا فرض ہے سمجھ رہے, 5 ٹائم نماز فرض ہے. اللہ تعالیٰ پوچھتا نماز کیوں نہیں پڑھے, مگر یہ نہیں پوچھتا کہ کھانا کیوں نہیں کھائے. آپ کی باڈی کو اگر نیسیسٹی ہے تو دیں گے تو اللہ پوچھے گا کہ آپ فضول میں کیوں کھائے جب باڈی کو نہیں چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے آپ, اللہ کے نبی کی زندگی فاقوں میں گزری. کیوں گزری؟ کیونکہ وجہ یہی ہے نا, اللہ تعالیٰ کو اب مشرکین مکہ بولتے تھے یہ کیسا نبی ہے, ہمارے جیسا کھاتا پیتا ہے, ہمارے جیسا جو ہے چلتا پھرتا ہے. تو کیوں اللہ تعالیٰ یعنی کہ انسانوں میں سے نبی کو چنے, کیوں؟ امت کو رہنمائی کرنے کے لیے, امت کو بتانے کے لیے. اللہ کے نبی کیسا کھاتے تھے آپ دیکھیے, ٹھیک ہے. اللہ کے نبی کے کئی مہینوں تک کبھی چولہا نہیں جلتا تھا گھر میں. اور ایک حدیث میں اما عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی 2 وقت کھاتے تھے, 1 وقت اس میں کھجور پانی تھا, ٹھیک ہے. اور ایک حدیث اللہ کے نبی فرمائے کہ مومن 1 آنت میں کھاتا ہے, منافق 7 انتگڑ میں کھاتا ہے, ٹھیک ہے. 1 آنت میں کھانا مومن کی نشانی ہے, پیٹ بھر کھانا منافق کی نشانی ہے. اور کھانا ہی ہے. اور سب سے بدترین برتن, اللہ کے نبی کی حدیث, سب سے بدترین برتن انسان کا پیٹ ہے. سب سے بدترین برتن, انسان بھرتے جاتا اس کو, ٹھیک ہے. تو انسان کو زندہ رہنے کے لیے چند لقمے کافی ہے. اگر آپ آدمی کے کمر کو سیدھا رکھنے کے, وہ جو حدیث میں ہے میرے پاس ہے, باجی کو بھیجتے ہیں انشاءاللہ میں, تو چند لقمے کافی ہے زندہ رہنے کے لیے ہم کو, ٹھیک ہے. ہم کو جو ہے پیٹ بھر کر جو 3 ٹائم کھانا ہے, ہم جو ریکمینڈ کر لیے کھانا نہیں کھائے تو گیس فارم ہوتی, ویسا فالو نہیں کرنا ہے. ہم کو جو ہے ہماری فطرت کو فالو کرنا ہے. ہماری باڈی کیا چاہ رہی, کب چاہ رہی, جب دینا ہے. اگر باڈی کو نہیں چاہیے تو اس کو کھانا نہیں دینا ہے, ٹھیک ہے. کھانا بھوک ہے تو کھانا ہے, بھوک نہیں ہے تو نہیں کھانا ہے. آٹو فیگی بول کے, آٹو فیگی ہے, آپ اگر گوگل پہ سرچ کریں گے تو آپ کو یہ لفظ ملتا, آٹو فیگی بولتے. تو آٹو فیگی کیا ہے, میڈیکل ٹرم ہے. ایک پیشنٹ ہمارے پاس, ایکچولی وہ پیشنٹ میری سالی ہے, بڑی سالی, تو اس کو فائبرائڈ ہوا تھا گڈھا پیٹ میں. تو
اس کی جو ہے نند کو جو ہے ایسی فائبرائڈ ہوا تو انہیں سرجری کرنے سے سرجری کے بعد کارڈیاک اریسٹ آیا، اس کو کارڈیاک اریسٹ آیا، پھر پتا نکال دیے، 2-4 سرجریز ہو گئے اس کے بعد. تو انہوں وہ ڈر سے کیا کرے، بولے کہ میرے کو یہ سرجری نہیں کرانا ہے، اس کے لیے کوئی اور آپشن ہے. تو میں بتایا کہ ایکوپنکچر کرا لو. تو میرے دوست تھے ظہیر آباد جاتے ہو ایکوپنکچر کے لیے، تو میں ان کو بتایا کہ ایکوپنکچر کرا لیجیے، آپ ایکوپنکچر کرا لو انشاءاللہ ٹھیک ہو جاتا. تو ان کو جو کنڈیشن ہو گیا تھا، پیٹ ایسا پھول گیا تھا جیسے کہ 8th منتھ پریگنینسی ہے، پیٹ اتنا پھول گیا تھا. اور جو ہے ان کی بھوک بند ہو گئی تھی، کھانا نہیں چاہ رہی تھی باڈی، ایک نوالا بھی دے تو باڈی وامٹ کر کے نکال دے رہی تھی. تو ہمارے رول میں فرسٹ گولڈن رول یہ ہے کہ بھوک ہے تو کھانا ہے، نہیں تو نہیں کھانا ہے. تو ان کی بھوک بند کر دی تھی باڈی. تو یہ آٹوفیجی ایکچولی کیا ہے، آپ کی باڈی کے اندر کے کچرے کو باڈی غذا بنا کے کھا لیتی جب باہر سے کھانا نہیں ملتا. یعنی کہ باڈی خود سے پہلے بھوک کو بند کر دیتی. کوئی بھی اگر کام کر رہی، جیسے کہ ہیڈ ایک بہت زیادہ ہو رہا آپ کو سیویئر، اس ٹائم پر آپ کو کھانا دل نہیں بولتا، آپ زبردستی کھانا کھائے تو ہیڈ ایک اور بڑھ جاتا. ٹھیک ہے، یا کوئی بھی کیفیت ہو، باڈی کوئی اندر کام کر رہی، جب بھوک بند کر دیتی تو بھوک کو سمجھنا ہے، بھوک ہو رہی تو کھانا ہے. بچے بھوک نہیں لگ رہی تو زبردستی ٹھوس کے بھیجاتے اسکول کو، کھانا تو کھانا ہے، اتنا ٹفن بھیجے تو اتنا بچا کے نہیں لانا ہے، پورا کھا کے آنا. ویسا نہیں ہے، ان کی بھوک الگ ہے، ان کی بھوک الگ ہے، ان کی بھوک الگ ہے، سب کی بھوک الگ ہے. آپ کو جب بھوک ہے کھانا دو، بچوں کو نہیں ہے تو مت دو. بچے فطرت پہ رہتے، چھوٹے بچے رہتے نا، چھوٹے بچوں کو دیکھو، بھوک ہے جب ہی روتے ہو، بھوک نہیں ہے جب نہیں روتے ہو. ٹھیک ہے، یا تو گندگی کر لیے تو روتے، یا تو بھوک ہے تو روتے، اس کے سوا انہوں کوئی اور وجہ نہیں رہتی. زبردستی کھلانا، اور ماں کا دودھ دے رہے تو پھر باہر سے بھی کھلاتے تھوڑے لوگ، شاید نہیں بھر رہا ہوگا اس کا پیٹ. ٹھیک ہے، انہیں اس کو وجہ کیا ہے، رو رہا، انہیں تکلیف ہو رہی، اس کو زبردستی نکو دو بول کے رو رہا، ہم اس کو پکڑ کے کھلاتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو بھوک ہے جب کھانا ہے. تو میرے جو سالی ہے اس کا جو ہے بھوک بند ہو گئی تھی، تو آپ یقین مانیے 2 مہینے تک کھانا نہیں کھائے. اگر نمبر چاہیے تو میں نمبر دے تو بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، 2 مہینے تک ایک نوالا بھی نہیں ڈال لیے پیٹ میں. ان کی بھوک بند ہو گئی تھی، باڈی کوئی ایکسپٹ نہیں کر رہی ہے. 2 مہینے کے بعد بھوک کھلی، ان کی بھوک اچھی ہوئی. ابھی ان کا چہرہ بدل گیا، ان کی باڈی فزیک بدل گئی، ایکٹیونیس آ گیا، پیٹ کا درد پورے کو کمپلیٹ ہو گیا، ختم ہو گیا الحمدللہ. ان کے بہت ایشوز تھے، وہ سب ختم ہوئے. تھائرائڈ کی گولی تھی وہ بند کر دی ہے، کوئی نہیں الحمدللہ. تو فرسٹ رول ہے کہ کھانا کب کھانا ہے، بھوک ہے تو کھانا ہے، نہیں تو کھانا نہیں کھانا ہے. ٹھیک ہے، شام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ حدیث مغرب کے بعد کھانے کی ملتی، مغرب سے پہلے بھی ملتی، لیکن عشاء کے بعد اللہ کے نبی کبھی نہیں کھائے کھانا. عشاء کے بعد کھانے کا جو ہم نظام بنائے ہیں، ایکچولی وہ سونے کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائے کہ ہم نے رات بنائی تاکہ آپ سکون حاصل کر سکو. سکون کے لیے اللہ نے رات بنائی. ٹھیک ہے، کھانے کے لیے نہیں بنائے. رات تمام کھا رہے. ایسے بھی پیشنٹ آ رہے حیدرآباد میں جو بول رہے ہیں کہ رات کے 2 بجے کھانا کھاتے، فجر کے بعد سوتے. رات کے 2 بجے کھانا ہے. ٹھیک ہے، کیا ہے، جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی سے گزر رہے تھے، تو غصے میں آ گئے ان کے اوپر. بولے کہ اس سے بہتر ہے کہ جا کر سو جاؤ. بولے انہوں کیا بات کر رہے تھے، ان کے کیا ڈسکشن تھا، ان کا دینی گفتگو تھی ان کی. تو بھی اللہ کے نبی بولے کہ اس سے بہتر ہے جا کر سو جاؤ. ٹھیک ہے، ہماری چبوترے، ہمارے میٹنگاں، ہمارے دعوتاں، ہمارے ڈسکشنز، ہماری تیاری، پریکٹس سب راتوں میں ہوتی. ٹھیک ہے، جو وقت سونے کے لیے اللہ نے بنایا ہے. اللہ کے نبی کی پوری زندگی کو دیکھیے، رات کے پہلے پہر میں سوتے تھے اللہ کے نبی، دوسرے پہر تیسرے پہر میں جاگتے تھے زیادہ تر. اکثر رات میں اٹھ جاتے تھے 2 بجے کے بعد. تو ہمارا جو ہیلنگ کا نظام اللہ نے بنایا ہے، رات کے 8 بجے شروع ہو جاتا، رات کے 2 بجے ختم ہو جاتا. آپ کی جو باڈی ایکٹیویٹیز کر رہی ہے دن بھر، تو اس کا ہیلنگ جو ہو رہا ہے وہ رات میں ہوتا. دن بھر جو کام لیا آپ جسم سے، چاہے آنکھ بولو، چاہے ہاتھ بولو، چاہے پاؤں بولو، آپ کی کڈنی، لیور، ہارٹ، یہ جو ہر اعضاء کا جو ریپیئرنگ سسٹم اس کو ہیل. کیا وہ لوگ پانی بہت پیتے تھے یا فطرت کو فالو کرتے تھے؟ ابھی جانور کو دیکھ لو، جانور کیا اتنا پانی پینا بول کر زبردستی پیتا، پینے کچھ نہیں ہے بیچارے کو پانی،
ना किनारा है ना कुछ वो है, रोड पे जा रहा सो पानी गिर गया सो कच्चा है चाट लेता उन्हें, मौली में का नाली में का चाट लेता पानी, प्यास है तो पीता उन्हें पानी। हमारे भी जो सहाबा जो ट्रैवल करते थे अरब में, तो चमड़े के उसमें पानी लेके ट्रैवल करते थे, प्यास जब हलक सूखता था, होठ सूखते थे, पानी पीते थे। ठीक है, प्यास नहीं है तो पानी नहीं पीना है। अब वो हदीस है ना, तो अल्लाह के नबी फरमाए कि अगर खाना ही है तो पेट के 3 हिस्से करो, एक हिस्सा, पेट इतना रहता आपका, एक हिस्सा यानी कि 33% खाना, 33% पानी, 33% हवा के लिए जगह छोड़ो, यानी कि 3 हिस्से बोले तो 33% आपको पेट को डिवाइड करेंगे आप। तो पानी कितना जाता आप सोच लो, इतने में आपकी प्यास क्या गर्मा में है वैसी सर्दी में रहती? क्या आप धूप में गए तो प्यास, या एसी में बैठे तो वैसी रहती? ठीक है, आप काम करते वक्त या काम नहीं करते वक्त प्यास ऐसी रहती? तब्दील हो जाती, गर्मा में प्यास ज्यादा हो जाती है आपकी बॉडी को मालूम है कितना चाहिए पानी। हम डिसाइड नहीं कर सकते इतना चाहिए, 4 लीटर, 3 लीटर, 1 लीटर, उठेगी 2 गिलास पीना, खाने से पहले 1 गिलास, खाने के बाद 1 गिलास, गिन गिन के बॉटल रख रख के पी रहे लोग। अब तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ, क्या अभी जो साइंस है, अभी जो साइंस आप पढ़े हो कि डॉक्टर एडवाइस करे, साइंस ये सही है? हमारे जो दादा परदादा जो फॉलो करे वो गलत थे, उनकी किडनियां जल्दी फेल होकर 30 साल में मर जा रहे थे। आज के लोग 200 साल तक नहीं मर रहे पानी ज्यादा पीने से। बोला सेहत अच्छी है, आपकी बॉडी को चाह रहे जब पानी पीते थे, या फिर एक एक घड़ा पी लेके रहते थे वो लोग पहले पानी। अभी गाय का गुर्दा लाते, उसमें कभी कंकरे नहीं निकलते ना, हमारे गुर्दों में कंकर कहीं बन रहा? क्या दिन भर पानी पीते फिरती गाय? ठीक है, चूड़ी की प्यास अलग है, गाय की प्यास अलग है, ऊंट की प्यास अलग है, आग की प्यास अलग है, कोई धूप में काम कर रहा पत्थर फोड़ रहा उसकी प्यास अलग है, आप एसी में बैठे हुए आपकी प्यास अलग है। अब आप सोप उतना ही पानी पीना है, सर्दी है दुनिया का, आपको जाड़ा हो रहा, प्यास नहीं लग रही, 2-2 लीटर 4-4 लीटर पी रहे, बार बार पेशाब को जा रहे, कोई अक्लमंदी है? बंद कर दी मैंने। ठीक है, तो आपको अगर प्यास नहीं है तो क्यों पी रहे? आपकी बॉडी क्या गलत है? अल्लाह ताला जो हमारी बॉडी के अंदर जो निज़ाम बना है क्या गलत है? वो हमारी बॉडी नहीं बोल सक रही कि साइंस बोल रही कि इतना, उन्हें भूल जा रही बॉडी बोलना। आप जो है 4 लीटर पीते जो गिन गिन के। सोमालिया में आपको 2-3 किलोमीटर जाके ट्रैवल करके पानी लेके आते वो लोग, एक घड़ा। खाने को खाना नहीं है उनके पास, पीने को पानी नहीं है, 2-2 दिन तक खाना नहीं खाते, कभी 8-8 दिन तक भी कभी नहीं खाते कभी खाना, क्योंकि कुछ भी नहीं है खाने को उनके पास। कोई दूसरे लोग आके, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ आके पका के खाना बांट के जाते उनको खाना। ठीक है, पानी दूर दूर से लाते वो लोग, हल्लक सुखी तो पीते, वही इस्तेमाल करते, सब उसी में। फिर हम लोग पानी इतना पीना उतना पीना, क्या हमारी फितरत गलत है? हमारी बॉडी गलत है? सर्दियों में क्या ज़्यादा प्यास लग रही, गर्मा में कम लग रही? आपकी बॉडी झूठ बोल रही, आपकी बॉडी झूठ बोल रही, आपकी बॉडी को नहीं मालूम है कितना पीना है। ठीक है, बच्चा है फितरत पे रहता, छोटा बच्चा, उसको प्यास है जब भी पीता उन्हें। फिर अब आप इतना गिलास पियो बोलकर हम कैसा बोल रहे हैं? उसको प्यास है तो उन्हें खुद पीता। ठीक है, 2 गोल्डन रूल्स हो गए। 3rd गोल्डन रूल है कि थक गए जब आराम करना, कोई भी काम कर रहे हैं आप, ठहरे हुए हैं एक साथ 1 घंटे से, थोड़ा सा बैठ जाइए। ठीक है, आपको बॉडी को आराम चाहे, दोपहर में थोड़ा नैप लीजिए 5-10 मिनट। ये भी एक सुन्नत है अल्लाह के नबी की, खैलुल्लाह करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोपहर के टाइम सुबह से दावत व तबलीग के लिए निकल जाते थे, फजर के बाद ज़ोहर के वक्त में थोड़ा सा आराम देते थे अपने जिस्म को, आपके जिस्म को हील करने के लिए। जिस्म मांग रहा, मेरे को थकान हो रही, आप क्या कर रहे? चाय पी रहे, काम ले रहे, चाय पी रहे, काम ले रहे। यानी कि अल्लाह ताला जिस्म दिया तो मन मानी से काम लेते रहो। कोई मोटर है गर्म हो रही, 1 घंटे के बाद मन कर देते उसको, कहीं को भाई 1 घंटे से चल रही, इसको आराम दो। लेकिन हमारा जिस्म है अल्लाह ताला दिया, उसको कैसा भी इस्तेमाल कर लो, कोई पूछने वाला नहीं, हम उसको हमारे इख्तियार में हो। ठीक है, तो जिस्म को आराम जब चाहिए आराम दीजिए। ठीक है, 4th गोल्डन रूल जो मैं ऑलरेडी बताया आपको, इशा के बाद सो जाना है। मगरिब के बाद 7:30 के अंदर डिनर कर लीजिए आप लोग, मगरिब से पहले या मगरिब के बाद। ठीक है,
भूख को महसूस करके खाइए, प्यास को महसूस करके पीजिए, थक गए तो आराम करिए, रात में जल्दी सो जाइए। ये फॉलो करिए, आप देखिए आप 21 डेज़ में आपकी बॉडी तब्दील हो जाती। 21 डेज़ लगते उसको आपको चेंज होने के लिए। गोलियां बंद कर दीजिए, इलाज करवा लीजिए जिसको इलाज की ज़रूरत है। आज ट्रीटमेंट का भी बाजी बोले थे, जिसको ट्रीटमेंट करवाना है वो ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, चाहे बीपी हो, चाहे थायराइड हो, चाहे डायबिटिक हो। आप अगर वो स्टैटिस्टिक को देखकर ज़िंदगी गुजार रहे तो यकीन मानिए अल्लाह ताला हर इंसान को एक जैसा नहीं बनाया। आपका जिस्म मेरा जिस्म एक जैसा नहीं है। अरब, अफ्रीकन, चाइनीज़, ठीक है, इंडियन, हर कोई एक जैसे नहीं है। सबको अल्लाह ताला अलग अलग बनाया है। सबका मुकाम अलग है, सबका मौसम अलग है, सबकी ग़िज़ा अलग है, सबका इमोशंस अलग है। आपको पता है कि आपकी बॉडी इमोशंस से कनेक्शन है, बॉडी का इमोशन से है कनेक्शन। अगर आप जो है स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा आपका तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएंगी। तो ये जो रूल्स है मैं जो बता रहा हूँ, नींद अच्छी लेना, थक गए तो आराम देना, आपके इमोशंस इसमें बैलेंस होते हैं, ठीक है। थायराइड कोई बीमारी नहीं है जिसको आप हार्मोनल इम्बैलेंस बोलकर ज़िंदगी तमाम गोलियां खाना है। तो अब आप बताइए कि अगर डायबिटीज़ का इलाज नहीं है, अगर आप मान रहे हो डॉक्टर की बात को, गोया कि आप वो हदीस गलत है नौज़ बिल्लाह, कि अल्लाह के नबी फरमाए कि अल्लाह ताला बीमारी से पहले शिफा को नाजिल कर दिया। तो क्या वो डॉक्टर की बात सही है? क्या कैंसर है बोल के वो जो बोल रहे हैं, वो कैंसर एक्चुअली क्या है जो बताया मैं आपको, वो हमारे जिस्म में हर सालों से हम उसको जिस्म को काम करने से रोक रहे हैं, वही कैंसर है, ठीक है। आपका बीपी कितना रहना है, मेरा बीपी कितना रहना है, वो मशीन डिसाइड नहीं कर सकती। आपके काम के ऊपर, आपके इमोशंस के ऊपर वो चेंज हो जाता, अप्स एंड डाउन्स होता। आप यहाँ से आप मेन रोड तक पैदल गए, यहाँ बीपी चेक करो, वहाँ बीपी चेक करो, चेंज हो जाता। आप ज़िंदगी तमाम उसको न वो कंट्रोल बोलकर जो गोली खा रहे हो, तो आप गोया के जिस्म के काम करने के निज़ाम में दखल अंदाजी कर रहे हो। आपके सामने सांप आ गया, आपके सामने शेर आ गया, आपका बॉडी बीपी को रेस कर देती, कई को रेस करती। आपको भागने के लिए बीपी चाहिए बढ़ेवा, या फिर उसको मारने के लिए, उसको डराने के लिए बीपी बढ़ेवा चाहिए। तो आपका बॉडी को मालूम है, वो इंटेलिजेंट है। हम कोई मशीन नहीं है कि उसको एक वो स्टैटिस्टिक के बुनियाद पर उसको जो है ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर कर दे। मेरी बॉडी 500 भी मेरे लिए शुगर नॉर्मल हो सकता, मेरी बॉडी के लिए। ये फिंगरप्रिंट भी नहीं मिलता, मेराज नहीं मिलता, तो दुनिया में किससे भी नहीं मिलता। तो हमको अल्लाह ताला सबको यूनिक बनाया, सबके अंदर अलग खूबी है। डॉक्टर BM हेगड़े बोलकर है, आप उसके लेक्चर सुनिए, यूट्यूब पे मिलते। उन्हें एलोपैथी का डॉक्टर है, उन्हें हार्ट स्पेशलिस्ट था, उन्होंने मेडिकल कॉलेज का डीन था, उन्होंने तमिलनाडु का पद्म भूषण 2 बार अवार्ड मिला उसको। उन्हें बोला आई हैव बीन रिसर्चिंग फॉर 40 ईयर्स, 40 साल से मैं तजुर्बा कर रहा हूँ, मेरा बीपी कितना रहना है मेरे को नहीं मालूम, मेरे को नहीं मालूम। गांधी जी का बीपी 220/120 था, पूरी ज़िंदगी कोई बीमारियां नहीं थी उनको। अल्लाह ताला हमको जो है एक उसका वो नहीं बनाया कि इतने पे ही तुम ऐसा चले तो तुम सेहतमंद रह सकते, ठीक है। ये 4 गोल्डन रूल्स को फॉलो करिए। जो लोग ट्रीटमेंट के लिए इंटरेस्टेड है, गोली बंद कर सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो वो ट्रीटमेंट कराए, वरना जो गोली खा रहे वो लोग ट्रीटमेंट मत कराए। जी जी, अभी स्टार्टिंग का क्या है, फिर शुरू करें तो फिर वही आता। तो आप जब भी ट्रीटमेंट को आ रहे हैं, वो हमारा काउंसलिंग तो होता जब भी उस दरमियान, ठीक है। अब ये 4 गोल्डन रूल्स के ताल्लुक़ से हुआ तो मैं इंशाल्लाह बाद में आपको एक वीडियो करके दूंगा, इंशाल्लाह आप शेयर कर सकते हो उनको, ठीक है। किसी को कोई डाउट्स है तो पूछिए, क्योंकि अगर आपके पास है, अगर मेरे अल्लाह की तौफीक से अगर हो सकता तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। कोई भी डाउट वो उससे मतलब नहीं है। हमारा ट्रीटमेंट तो एक्यूपंक्चर है, तो आपको ये यानी कि ये बीमारियों के ताल्लुक से या फिर कोई भी कुछ